جس نے بنایا ہے. جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، مثلا رومال بنایا، اسی وقت اس کا مقصد ذہن میں ہوتا ہے. بنانے والا سمجھتا ہے کہ اس سے کیا کام لینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے خالق ہیں اور انہوں نے ہماری زندگی کا مقصد بیان فرما دیا. مقصد ایسی چیز ہے کہ ہر وقت اس کے سر پر سوار. مقصد کی تعریف کیا ہے؟ جس کی فکر ہر وقت سر پر سوار ہو. مثلا لاہور جانا ہے تو ہر وقت لاہور پہنچنے کا مقصد سوار ہے. ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے، اس کے سر پر ہر وقت حج سوار ہے. عمرہ کرنے جانا ہے، اس کو ہر وقت عمرے کا مقصد اور اس کے سامنے بس یہ ہے کہ بھئی کب پہنچیں کعبہ شریف اور کب ہم اپنے ساتھ چکر طواف کریں اور صحیح کریں. اور اس طریقے سے مقصد کی تعریف عجیب و غریب ہے. یہ ایک ہے مقصد، علم مقصد ایک ہے، اور ایک ہے احساس مقصد، اور ایک ہے استحضار مقصد. بعض لوگوں کو مقصد کا علم ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے، لیکن ان کے قلب میں اس کا احساس بعض وقت نہیں ہوتا، استحضار نہیں ہوتا اور بھول بھال ہو جاتا ہے. اسی لیے کتنے لوگ ہیں کہ نماز کا وقت نکل گیا، ارے نماز چلی گئی، جماعت ہو گئی، تو معلوم ہوا غب شپ لڑا رہے. ایک صاحب کے ہاں مہمان آئے تو کہنے لگے اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ جماعت سے نہیں پڑھتے، اب آپ کی خاطر بھی تو عبادت ہے. یاد رکھیے مہمان کی خاطر سے ترک جماعت جائز نہیں. اس مہمان کو بھی لاؤ. کسی کا مہمان آ گئے، کہیں واز میں جایا کرتے تھے ہر جمعہ مجلس میں کسی بزرگ کی آئے، بزرگوں کے غلاموں اور خادموں کے پاس، اور ان کا بھائی آج تو آپ آگے، اب آج نہیں جائیں گے. ارے اس کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لاؤ. اس کو بھائی چلو آج ہمارا ایک معمول ہے وہاں جانے کا. اگر آفس کا کام ہو یا فیکٹری کا کام ہو تو کہتے ہیں معاف کیجیے گا، میرے جاپان سے وفد آ رہا ہے اور میں نے ٹائم دیا ہے 10 بجے، اور آپ مہمان تو بہت معظم ہیں، عظیم الشان ہیں، مگر میرا کام بھی عظیم الشان ہے. جب کام عظیم الشان ہوتا ہے تو مہمان عظیم الشان کے باوجود اس کام کو نہیں چھوڑتا آدمی. لہذا کہتے ہیں آپ بھی تشریف لے چلیے وہیں چائے پیئیں گے آفس میں اور وہیں آپ تشریف لے چلیے. تو ایسے ہی ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو بھی اپنے مقصد میں لگا لو. مقصد، جو شخص اپنے مقصد میں سرگرم ہوتا ہے وہ خود بھی ساری کائنات کو بھی، سارے احباب کو بھی اسی مقصد میں لگا دیتا ہے. لگے نہ لگے، چاہے وہ بے دلی سے بیٹھا رہے. مان لیجیے اس کا ذوق نہیں ہے فیکٹری کا، لیکن وہ فیکٹری والا اس کو لے جاتا ہے کہ پوچھتا بھی رہتا بھی آپ کا دل گھبرا تو نہیں رہا، یہ لیجیے اردو ڈائجسٹ پڑھ لیجیے. ایسی ہی اپنے دینی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دینی رسالے باز کچھ بھائی یہ لیجیے آپ کچھ پڑھیے، لگے یا نہ لگے، ہم کو اپنے کام سے مطلب. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، برسرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں بزنس کے لیے گئے، گندم میں گیہوں خریدا اور بہت سی اور بھی چیزیں خریدی جو مدینہ پاک میں کی منڈی کے لیے ضروری تھی. لیکن اس بازار شام میں اونٹ پر غلہ لگ رہا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں شامیوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل پیش کر رہے ہیں. اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ہمارے یہاں سالانہ جلسے میں اعظم گڑھ میں جب میں پڑھتا تھا تو مولانا شاہ محمود احمد صاحب نے اتنا بیان کیا جتنا میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. اور مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری بلبل ہند اور ٹوٹی ہند بہت زبردست مقرر تھا وہ، یعنی ان کی مقرر کا یہ عظمت تھی تقریر کی کہ مجمع کو جیسے چاہیں جب چاہیں ہنسا دیں، جب چاہیں رلا دیں. زبردست مقرر تھے اور دیوبند کے مبلغ تھے مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری. ان کا لقب تھا ٹوٹی ہند، اور بلبل ہند کا کیا لقب تھا. وہ بھی تھے اس جلسے میں بلائے گئے تھے، ہر سال بلائے جاتے تھے. بس جب حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب نے اتنا بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام سفر فرمایا، لیکن مقصد حیات ان کے سر پر مسلط تھا.
بازار میں گندم اونٹوں پر گندم لد رہا ہے، بزنس ہو رہی ہے، تجارت، لیکن مقصد حیات، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل اور دعوت اللہ، اللہ کی شان محبوبیت کو بیان کر رہے ہیں، دنیا کی فنائیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مولانا نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر بھی سناتا ہوں۔ وہ شعر کیا ہے؟ بس جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی بات، محبت کی حقیقت ہی کسی وقت محبوب ذہن سے نہ نکلے۔ محبت پر میرا ایک شعر ہے جو محبت کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت۔ تو صاحب کانٹا چبھا رہتا ہے تو کیا وہ مرغ بریانی کے وقت بھول جاتا ہے یا کسی سے بات چیت کرتے ہوئے بھول جاتا ہے؟ ہر وقت اس کی ٹیس رہتی ہے۔ اسی کو مولانا نے فرمایا تھا کہ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ جس کو کسی وقت بھی خدا نہ بھولتا ہو، بازار اور مسجد اس کے لیے یکساں ہو جائے، ہوائی جہاز، ایئرپورٹ اور ریلوے کے اسٹیشن، ساری دنیا میں جہاں بھی جائے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی ہو کہ کہیں بھولتا نہ ہو۔ درد دل کا استقلال کی یہ معنی، یہ نہیں مسجد میں ولی اللہ اور مارکیٹ میں جا کر بالکل شیطان بن گئے۔ مارکیٹ کو اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے، مارکیٹ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ اول ہنس کے فرماتے تھے، مارکیٹ کیا ہے؟ مارکیٹ ہے، خوب لڑائی ہوتی ہے وہاں۔ لیکن یہ بات جو ہے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ واقعی بات یہ ہے، وہ دل صحیح معنوں میں دل ہے جو خدا سے غافل نہ رہتا ہو۔ وہ دل ہرگز اس قابل نہیں جس کو دل کہا جائے، جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہو۔ دل میں تو یاد رکھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں، ہر شخص کو وہ بزرگوں کو ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، فرمایا کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر سلاطین بھی بلائیں اس کو کسی کام سے اور تو وہ اجازت لے کر ان کی آداب سلطنت کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات دین کی سنا دے، اور انشاءاللہ اگر درد بھرا دل ہے تو مردے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے۔ دیکھو جب یہ مضمون بیان ہوا اس کے بعد مولانا شاہ ابوالوفا صاحب کی باری آئی۔ وہ تو مشہور ہندوستان کے مقرر، ہندوستان میں ان کا مثل نہیں تھا، ایسے مقرر۔ لیکن جب اس کے حضرت کے بعد کھڑے ہوئے مولانا شاہ محمود احمد صاحب کے بعد، تو انہوں نے پہلا جملہ یہی کہا کہ بھائیو میں مقرر تو بہت زبردست ہوں، دل پر زلزلہ طاری کرتا ہوں، جب چاہوں مجمع کو ہنسا دوں رلا دوں، لیکن وہ دل جو مولانا شاہ محمود احمد صاحب کے سینے میں ہے وہ ابوالوفا کے سینے میں نہیں۔ میرے پاس زبان ہے، الفاظ تو ایسی ہے میں الفاظوں کی قطار کی قطار پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ دل اور وہ درد بھرا دل جو مولانا کے قلب سینے میں ہے وہ میرے پاس نہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی ہے، اللہ والوں کا عشق ان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ عشق ناکام، بہت عمدہ شعر جدے میں ایک شخص نے سنایا لکھنؤ کا، وہ خان صاحب جو آیا کرتے تھے ہردوئی میں، خان صاحب عبدالحمید خان، عشق ناکام و نامراد صحیح، اللہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوتی اور کیا کہیں حق ادا نہیں ہو رہا، بھائی حق کب ادا ہوگا، بس تم لگے رہو۔ عشق ناکام پر ایک شعر یاد آیا، حضرت مولانا شاہ ابراہیم حق صاحب ہردوئی میں ایک حکیم صاحب جہاں سے میں تبدیل ہو رہا ہوں، میری وہ ریل کا کانٹا یاد رکھنا میرے صاحب، ہردوئی میں مولانا شاہ ابراہیم حق صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حکیم صاحب بہت بیمار ہیں، آئی چلو ان کو دیکھائیں۔ تو ایک رکشے پر دونوں بیٹھے، ہم حضرت والا کے ساتھ میں بھی بیٹھا۔ جب وہاں پہنچے تو حکیم صاحب کے سامنے مکان کے تمام کتے کا پیخانہ، گدھے کی لیب، گوبر پڑا ہوا ہے۔ اس کے بغل میں ایک گھر تھا کسی کا، وہاں مالی بیٹھا ہوا تھا، مالی وہ جگہ جگہ تمام پھول لگائے ہوئے تھا، پودے لگے تھے، بہت ہی خوبصورت تھا۔
اور وہ مالی وہاں اس ہر چیز کی ٹھیک کر رہا تھا باغ کو اس کے، اور یعنی باغ ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے درخت نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے اس نے. تو مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس زمین پر محنت کر رہا ایک مالی سمجھتے ہیں آپ لوگ، باغ جو باغباں ہے، یہ تو دیکھو نورپور کا آدمی کیسے اردو بول رہا ہے. تو اس حضرت نے فرمایا کہ جس زمین پر محنت ہو رہی ہے وہاں پھول و پودے اور خوشبودار گلاب و چنبیلی ہیں، اور جس زمین کو نظر انداز کر دیا گیا کوئی محنت کرنے والا اس پر نہیں ہے وہاں گوبر اور لید اور گندگی پڑی ہوئی ہے. اسی طرح قلب کی زمین کا حال ہے، جس کی قلب کی زمین پر کوئی اللہ والا محنت کر دے اس کے زمین پر اللہ تعالیٰ کے، اس کے قلب کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے محبت کے پودے اور اللہ کی خشیت و تقویٰ کے پودے اگ جاتے ہیں، اور نسبت میں اللہ کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. اور جس نے اپنے قلب کی زمین کو پیش نہیں کیا، اس پر کوئی باغباں و مالی نہیں رکھا، اس کا قلب بنجر ویران ہوتا ہے. تو ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی. دیکھیے اللہ والے ہر وقت نصیحت، ان کو عالم کا ہر ذرہ نصیحت کا سبق دیتا. اب بتائیے کوئی سبق لینے کی بات تھی، اور آدمی تو یہ کہتا کہ کیا یہ انہیں صفائی نہیں کی، کوئی مالی نہیں، بس چل ٹھیک. لیکن کہاں سے کہاں دماغ پہنچا شیخ. اس زمین کی خرابی سے قلب کی ویرانی اور قلب کی بربادی کی طرف ذہن گیا کہ اگر قلب پر کوئی مالی ہو، شیخ بھی مالی ہے سمجھ لیجیے، قلب پر اگر کوئی مالی ہو تو گلاب چنبیلی محبت کے اللہ کا پھول پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر قلب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے اس میں دوسرا گھر تھا حکیم صاحب، وہاں کوئی مالی والی چارے مالی حالت سے بھی کمزور تھے. مالی حالت سے جب کمزور تھے تو مالی کہاں سے رکھتے، مالی کو تو تنخواہ دینی پڑتی ہے. اور لیکن شیخ بیچارہ جو ہے وہ ایسا مالی ہے کہ تنخواہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے. ان نظریہ اللہ علی اللہ، اللہ والوں کا اعلان قرآن پاک کی آیت پر ہوتا ہے کہ میرا عزل اللہ کے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد حکیم صاحب رونے لگے کیونکہ وہ بالکل ان کا وقت انتقال کے قریب تھا. حکیم صاحب نے کہا کہ مولانا میں اب بالکل جا رہا ہوں اللہ کے پاس، لیکن ہماری حالت بہت خراب ہے، میں تو ناکام جا رہا ہوں، مجھ سے اللہ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں ہوا. تو حضرت نے فوراً خواجہ عزیز الحسن مظلوم کا شعر پڑھا کہ کیا فکر ہے آپ کو جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اگر آپ سے نہیں حق ادا ہوا آپ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، بس ختم. تو جڑ گیا رشتہ. وہ حکیم صاحب ہنس پڑے کہ بھائی یہ تو اچھا نسخہ بتایا آپ نے، استغفار و توبہ موجود ہے جب تک اس کی غرغرہ شروع نہ ہو. موت کی بے ہوشی سے پہلے استغفار اور توبہ قبول ہے، بس ختم. اب بتائیے کہ میں کیا بیان کر رہا تھا. ہاں ناکام پر میں نے سنایا کہ انہوں نے بھی کہا تھا میں ناکام جا رہا ہوں اللہ کے پاس. عشق ناکام و نامراد سے ہی، ارے پھر بھی ظالم کا بول بالا ہے. اللہ کے عشق میں لگو تو صحیح، تمہارا ہی بول بالا ہوگا، نفس شیطان کو اللہ ذلیل کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے یہ بندہ میری فکر میں میری تلاش میں لگا ہوا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مدد سے طریقہ اور سلوک طے ہو جاتا ہے. مگر کچھ تو لگو. حکیم المت فرماتے ہیں سلوک کا حاصل اتنا ہے، چھوٹا بچہ جو گر پڑ رہا ہے چل نہیں سکتا، بابا کہتا ہے بیٹا چل کے دکھاؤ، وہ کہتا ہے ابا ہم نہیں چل سکتے، ہمارا پیر کمزور ہے ابھی. چلو تو صحیح، تو تمہارا چلنا دیکھنا چاہتا ہوں. 3-4 قدم چلا، جب گرنے لگا تو بابا دوڑ کے اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. بس یہی سلوک کا حاصل ہے کہ بندہ کچھ چلے تھوڑا سا 2-4 قدم، جب گرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اٹھا لے. سلوک اس طرح طے ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھو 2-4 دفعے گناہ ہو گیا بس مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ بھیا ہم سے راستہ نہیں طے ہوگا. نہیں، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے پہ چلو کہ سلوک کیا چیز ہے. فرمایا یہ چیز ہے سلوک، اللہ کا راستہ اس طرح طے ہوتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. ٹھیک ہے، بندے ہیں کوئی معصوم سوائے پیغمبر کے تو کوئی معصوم نہیں ہے. لفظش و نا امید مت ہو، استغفار و توبہ کرو. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مقصد تخلیق جو فرمایا ہے کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
لیکن مفسرین نے بروایت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عموماً تفسیر میں روایت عبداللہ بن عباس کی زیادہ آتی ہے کیونکہ یہ رئیس المفسرین ہے، تو ان حضرات کی روایت سے فرماتے ہیں علامہ آلوسی کی یہاں لیعبدون عبادت بمعنی معرفت ہے، یہ ہم نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، تم اپنے پالنے والے کو پہچان لو۔ لیعبدون بمعنی لیعرفون، یعنی عبادت کے بمانی معرفت۔ تو فرمایا کہ اچھا، جب اللہ میاں کا یہی مقصد تھا اور صحابہ کی روایت سے، تو اللہ میاں نے لیعرفون کیوں نہیں نازل کیا؟ لیعبدون پھر نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب عبادت کا مقصد معرفت ہے تو مقصد نازل فرما دیتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعبدون کے بجائے کیا نازل ہوتا؟ لیعرفون۔ تو اللہ آلوسی جواب دیتے ہیں کہ لیعبدون اس لیے نازل کیا کہ معرفت جب قبول ہے، اللہ کا عارف وہ شخص ہے جو عبادت کی راہ سے عارف ہوا ہے، یہ نہیں کہ لنگوٹی باندھ کر کے سمندر کے کنارے سٹے کا نمبر بتا رہا ہو اور ننگ دھڑنگ بیٹھا ہو، نہ روزہ نہ نماز، تارک عبادت۔ یہ لیعبدون اس لیے نازل فرمایا تاکہ دنیا میں جتنے گنجیڑی چرچی ہیں نشے باز، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی بہت ہی پہنچا ہوا واصل۔ تو وہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ فلانا بے نمازی ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں اور ہر کام حرام کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی واصل باللہ ہوں۔ تو فرمایا واصل باللہ نہیں ہے، واصل تو ہے مگر باللہ بالنار ہے، جہنم تک پہنچا ہوا۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا دیا تو یہ مقصد ہمارے سر پر ہر وقت مسلط رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کی رضا اور ان کی معرفت ان کے لیے پیدا ہوئی۔ سارا عالم ہمارے لیے اس آیت کی ایک حدیث تفسیر کرتی ہے۔ جب تک یہ حدیث نہیں ملائیں گے تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کھائیے حلال، مرنڈا پینے کو دل چاہتا ہے پیجیے، کون منع کرتا ہے؟ مرغی کھائیے، جتنی حلال نعمتیں کھائیے، لیکن اس میں کچھ پرنتو بھی ہے۔ بنگلہ میں لیکن کو پرنتو کہتے ہیں نا بھائی، کنتو کہتے ہیں شاید، بولے ہاں کنتو، ہاں اس میں ایک لیکن ہے۔ وہ لیکن کیا ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، مگر تم کس لیے پیدا ہوئے ہو؟ دنیا تو تمہارے لیے اللہ نے بنائی، زمین آسمان سورج چاند سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، ہوائیں پہاڑ، یعنی یہ پہاڑ ہے خلیج بنگال کی مانسون ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا کر شمالی ہند کو ہرا بھرا کرتی ہیں۔ ایک سائنسداں کہتا ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی مانسون ہوائیں کراس کر کے آذربائیجان، تاشقند، سمرقند، بخارا کو سیراب کرتی اور شمالی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا۔ یہ سائنسوں کی تحقیق، لیکن کاش کے ظالم یہ بھی سوچتے کہ خلیج بنگال کس کا ہے، اور جس آفتاب کی گرمی سے بادل بنتے ہیں مانسون، وہ آفتاب کس کا ہے، اور یہ ہمالیہ پہاڑ کس نے لگایا؟ تو سارا عالم ہمارے لیے پوری ان دنیا خلقت لکم لام نفع کے لیے آتا ہے، یعنی ہمارے لیے دنیا کو اللہ نے خدمت کے لیے بنا دیا، لیکن اور ہم کس لیے ہیں؟ نہیں، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھا مقصد یہاں۔ اب آج کل کیا ہے بھائی، آپ کا مقصد ہے، آپ کھاتے پیتے آج کل بہت ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، بڑی خوشحالی میں ہیں، یہ آپ کس لیے کھاتے پیتے ہیں؟ کہا جینے کے لیے، اگر کھاؤں پیوں گا نہیں تو مر جاؤں گا۔ اچھا آپ کھاتے پیتے ہیں جینے کے لیے، اور جیتے کس لیے؟ کہا کھانے پینے کے لیے۔ ظالم کے نالائق، ابھی یہ جواب دینا چاہیے کہ کھاتا پیتا ہوں جینے کے لیے، جیتا ہوں اپنے اللہ پر مرنے کے لیے، جیتا ہوں اللہ پر مرنے کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکات، شہادت، جو بھی کام آ جائے سامنے۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ مقصد حیات کو ہر وقت سر پر رکھو۔ اگر کسی شخص کے سر پر مقصد حیات مسلط نہیں ہے، کسی سانس میں وہ بھول جاتا ہے کہ ہم دنیا میں محض دنیا کے لیے آئے ہیں، تو یہ اس ظالم نے حق ادا نہیں کیا بندگی کا۔ اب میں بندگی کی روح بیان کرتا ہوں کہ بندگی ہے کیا چیز۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ اور بندگی کی روح کیا ہے؟ بندگی کی روح صرف لوگ روزہ نماز سمجھتے ہیں، سن لیجیے آپ، بندگی کی روح حج اور عمرہ اور زکات سمجھتے ہیں،
لیکن بندگی کی روح خالی یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن بندگی کی روح یہ ہے کہ بندہ ایک سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس اس کی خدا تعالیٰ پر فدا ہو گئے. یہ ہر سانس انفاس ابدیت یعنی بندوں کی سانس، انفاس جمع ہے نفس کی، نفس مانے سانس. جس بندے کی ہر سانس خدا پر فدا رہے، یہ مالک کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا کریں؟ ہر وقت دیکھتا ہے کہ میری سانس اس وقت کس کام میں گزری، اچھے کام میں گزری یا نہیں. اگر اچھے کام میں گزری، اللہ کے ذکر میں، دھیان میں، بیوی بچوں سے بات کرنا بھی اس میں شامل ہے، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بال بچوں کو بھی خوش رکھیں. کمانا روزی اس نیت سے کما رہے ہیں، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا فرض ہے، لہذا ہم اللہ کے حکم سمجھ کر حلال کما رہے ہیں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. ہر سانس میں دیکھتا ہے کہ میرا کام، میری سانس کس ہے گزری کیسی. اگر اور اللہ کا دھیان اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی اللہ کا خیال ہے. تھوڑی تھوڑی دیر پر کہتا ہے یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نام لے رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہر وقت کو یاد رکھنا اور گھما پھرا کہ جو کام بھی ہو آخر میں اللہ آ جائے. کوئی مریض آیا، اچھا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، نام آیا کہ نہیں آیا. کوئی دکان میں کوئی چیز ہوئی، خریدا، چلو اللہ تعالیٰ برکت دیں، جاؤ. کسی بہانے سے ان کا نام لیتے رہو، ان سے ملنے کو بہانا چاہیے. حکیم الامت نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بچے کا قصہ سنایا. تھانہ بھون میں ایک لڑکا تھا، اس کو لڈو سے بہت محبت تھی، بہت کھاتا تھا لڈو. تو وہ گفتگو میں ہر وقت لڈو کہتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا آپ کے ابا کا نام، ان کا ابا کا نام عبداللہ لڈو. ان کا اچھا ہم اور کہتے ہیں تم کیا پڑھتے، ان کا نورانی قاعدہ لڈو. اچھا آپ کا کس محلے میں گھر ہے، ان کا فلاں محلے میں لڈو. یعنی کوئی بات پوچھو لڈو ضرور کہتا تھا. جس طرح اس کے ساتھ لڈو لگا ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس طرح سے ہمارے دل و جان ان کے ساتھ اگر چپک جائیں. میں تو ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے خدا ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے الگ نہ کر سکے. جیسے ماں کسی بچی کو زبردست چپکا لے اور کوئی بھی کہے لاؤ اس بچے کو ہم بھی پیار کریں، تو بچہ چپٹا ہوا ہے کہ نہیں ہم اپنی اماں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہمارے قلب و جان کو بھی اپنی آپ ایسی محبت نصیب فرمائیے کہ سارا عالم حسن کا عالم ہو. خوب سن لیجیے، حسن کا عالم، مال کا عالم، جاہ کا عالم، جتنے غیر اللہ کا عالم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے جس نے ہم کو لا الہ پہلے دے دیا کہ جب تک کٹو گے نہیں غیروں سے ہم تمہیں نہیں ملیں گے. الا اللہ تمہیں جب ملے گا جب لا الہ تمہارا صحیح ہو جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہماری ایمان کے جز میں، اسلام کے جز میں بنیادی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہماری یعنی میٹیریل ایمان کے بنیاد میں لا الہ داخل کر دیا کہ غیروں سے دل مت لگانا ورنہ پھر ہم تمہیں نہیں ملیں گے اور یہ غیر تمہارے کام بھی نہ آئیں گے. غیر اور ہے. ایک شاعر نے کہا تھا آپ تو آپ ہیں، آپ کی آپ ہیں، آپ سب کچھ ہے، اور ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ شعر مجھے بابا صاحب نے سنایا تھا. ناظم آباد میں بزرگ رہتے تھے بابا نجم الحسن صاحب، حکیم الامت کے خلیفہ بھی تھے مجاز صحبت. تو وہ شعر ایک دن سنانے لگے کہ ایک شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا تھا آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے بس، اور دل کو کسی کو مت دو. مولانا شاہ محمد صاحب فرماتے تھے دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. یہ بدعت کی تعریف عاشقوں کی شریعت کی نہیں ہے. دل کسی اور کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. اور میں توحید سے سرشار ہوں، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. غیر اللہ کو بس غیر اللہ اسی لیے نظر کی حفاظت فرض ہوئی اور بد نظری حرام ہوئی کہ کسی غیر کو مت دیکھو ورنہ دونوں عذاب ملے گا. اللہ سے بھی دور ہوگے اور گھر کے سکون سے بھی دور ہو جاؤ گے. پھر اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی. جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ادھر ادھر خراب کر کے آتے ہیں، جب بیوی سے ملتے ہیں تو ان کو اپنی بیوی بھنگن معلوم. گھر کا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے غم کی. اور پھر جب بیوی کو دیکھا نہیں جاتا کیونکہ ادھر دیکھ کے دوسرا مال آئے. اب دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں. اس لیے دوستو سارا دین ہمارے سکون قلب کے لیے ہے بس. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد حیات جو ہے اس کو ہر وقت سب پر مسلط رکھیے.
ایک سانس بھی نہ اس کو بھولیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے دہلی کے تھے وہ کہ آئے تھے کس کام کو, لیعبدون کے لیے آئے تھے, عبادت کے لیے آئے تھے کس کام کو, کیا کر چلے تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. کیا شعر ہے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. تو بس میرے دوستو, میں نے بندگی کی روح آپ کو بتا دی. اب آپ کا کام ہے. ہم بلاتے تو ہیں سب کو, سب میں ہم بھی شامل ہیں. ہم بلاتے تو ہیں سب کو, مگر اے رب کریم ہم پر بن جائے کچھ ایسی کی بنائے نہ بنے. یعنی ہمارے قلب کو آپ توفیق دے دیجیے. تو بندگی کی روح پھر یاد کر لیجیے آپ لوگ اس کو پرچہ دل میں کہ ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے. ہر سانس خدا تعالیٰ پر فدا ہو, یعنی ان کی مرضی پر ہم لیں, اور ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کریں, کیونکہ سانس ان کی ہے. کیوں صاحب سانس ان کی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی ہے تو آپ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ آپ کی سانس کیوں بند ہو جاتی ہے؟ حالانکہ سانس بھی بیٹھی ہوئی ہے سانس کے پاس, لیکن سانس جب سانس بند ہوتی ہے, موت آتی ہے, تو پھر کوئی سانس بھی نہیں بچا سکتی اس سانس کو. سانس بھی نہیں بچا سکتی اس سانس کو جس کو خدا بند کرے. تو معلوم ہے یہ سانس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہر سانس کو اللہ پر فدا کیجیے, ایک سانس بھی ان کو ناراض نہ کیجیے. اب ناراضگی کی کیا اعمال ہے وہ آپ پڑھتے رہیے. اب ہمارے ذمہ تھوڑی کہ میں ناراضگی کی پوری بحث سے ضرورت پڑھا دوں آپ کو. آپ خود معلوم کیجیے کہ کیا کیا باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, کن باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. یہ مت پوچھا کرو کہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا, یعنی اس کے معنی چھوٹا ہو تو کر لو, نہیں چھوٹا بڑا مت پوچھو, کیونکہ چنگاری اگر چھوٹی سی بھی ہو تو آپ اپنے کپڑے پر نہیں رکھنے دیتے. اگر کوئی کہے بھائی چھوٹا تو گناہ ہے تو کہتے اچھا تو پھر کوئی بات نہیں. تو کہ اچھا فوراً سگریٹ اگر پی رہا ہو تو اس کے لگا دو ذرا, کیونکہ چھوٹی سی چنگاری ہے. پھر کیوں چلاتا ہے؟ لہذا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہی چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگر چھوٹے گناہ کی عادت رہے گی تو یہی چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ پہاڑ کہاں سے بنتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے. ایک بات تو یہ بتانی تھی. دوسرے کی